لوگ پہلے سنتیں پڑھنے میں ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے تھے، یعنی فرائض پڑھ لیے اور سنتیں جو ہے وہ نہیں تھے پڑھتے، لیکن انکار نہیں تھے کرتے کہ سنتیں ہیں ہی کچھ نہیں۔ لیکن اب جو طبقہ ایک پیدا ہو گیا ہے وہ سرے سے سنتوں کا انکار کر رہے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ دین کے احکامات صرف فرائض اور واجبات کی حد تک ہیں، سنتیں کوئی ضروری نہیں ہیں۔ ہاں، وہ سنتیں موقدہ ہوں یا سنتیں غیر موقدہ ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جس نے سنتیں ادا کر لیں اس کو ثواب ملے گا، جس نے سنتیں نہ ادا کی اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور سنتیں موقدہ اور سنتیں غیر موقدہ میں کوئی فرق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ایک جیسی۔ تو ان کے لیے یہ ان کلیریفائی بہت ضروری ہے، کلیریفیکیشن، کہ بھائی ایسا نہیں ہے۔ سنت موقدہ بات کچھ اس طرح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنتوں کی اہمیت کتنی ہے، ذرا یہ ملاحظہ کیجئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارکہ میں فرائض ادا کیے، جو فرض ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، فرائض ادا کیے، اور ان کے ساتھ کچھ رکھتے بھی حضور، کچھ رکھتے پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے، اور کچھ رکھتے حضور کبھی پڑھ لیا کرتے تھے، کبھی چھوڑ دیا کرتے تھے، سنتوں کا یہ معاملہ۔ لیکن حضور کے دور میں بھی اور صحابہ کے دور میں بھی یہ فرض چیز ہے، یہ رکھتے واجب ہے، یہ سنتیں ہیں، یہ سنتیں موقدہ ہے، یہ سنتیں غیر موقدہ ہے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ صحابہ کرام تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عمل کرتے دیکھتے وہ بھی پابندی کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیتے۔ اگر حضور کی پابندی ہوتی اس عمل میں تو وہ پابندی کے ساتھ عمل کرتے، اگر حضور کی تھوڑی رعایت ہوتی اس عمل میں تو وہ بھی اتنی رعایت کرنا شروع کر دیتے۔ تو یہ جو رختوں کو فرض کہنا یا واجب کہنا یا سنتیں کہنا یا سنت موقدہ کہنا یا سنت غیر موقدہ کہنا، یہ حضور کے زمانے میں بھی نہیں تھا اور صحابہ کرام کے زمانہ میں بھی نہیں تھا۔ یہ تو بعد میں فقہاء نے اصطلاحات ایجاد کی، کس کے لیے؟ امت کے لیے، عمل میں آسانی کے لیے۔ تو اس حوالے سے فقہاء کرام نے کیا یوں کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال کا جائزہ لیا، ان کو سامنے رکھا، ساری احادیث کو، صحابہ کے عمل کو سامنے رکھا کہ فرائض کے علاوہ یہ کون کون سے عمل کرتے ہیں، حضور کون سا عمل کرتے ہیں، صحابہ کرام کون سا عمل کرتے ہیں۔ پھر اس میں تجزیہ کیا، پھر پورے غور و فکر کر کے ان اعمال کے درجات متعین کر دیے، کس کے لیے؟ امت کے لیے، عمل میں آسانی کے لیے، تاکہ امت کے لیے عمل میں آسانی ہو، اس کو پتہ چل جائے کہ کون سی چیز نماز میں واجب ہے، کون سی فرض ہے، کون سی سنت ہے، کس کو کس قدر پابندی سے ادا کرنا ہے، کس کو کس قدر پابندی سے ادا کرنا ہے۔ اس کو چھوڑ دیں گے تو کوئی مسئلہ تو نہیں، کسی ملامت کے ہم مستحق تو نہیں ہوں گے۔ تو امت کی آسانی کے لیے پھر فقہاء کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے تجزیہ کیا، اور پھر تجزیہ کر کے ان اعمال کے درجات متعین کر دیے، اور پھر درجات بھی ایسے ہی متعین نہیں کر دیے بلکہ خوب غور و فکر کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز میں کوئی عمل کر رہے ہیں تو وہ کس درجہ پابندی کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اگر پابندی کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس میں اس عمل کو چھوڑنے میں کوئی ملامت تو نہیں، قرآن و حدیث میں صحابہ کی طرف سے کوئی وعید تو نہیں کہ اگر تم نے یہ چھوڑا تو پھر تم اس وعید کے مستحق ہو گئے۔ یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ فقہاء کرام نے تجزیہ کیا، اور پھر احکامات کے درجات متعین کیے، اور پھر حکموں کو فرض، نماز میں جو چیزیں فرض ہیں فرض قرار دیا، واجب، سنت، اور پھر سنت میں بھی 2 کیٹیگریز رکھی کہ سنتیں موقدہ اور سنتیں غیر موقدہ۔ اب سنت کہتے کسے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل کیا ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو عمل کیا ہو نماز میں، اس کو سنت کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کی بھی 2 کیٹیگریز رکھی گئی، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ۔ سنت غیر موقدہ کون سی ہیں اور اس کی تعریف کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کی تعریف اور اس کا حکم یہ ہے، سنت غیر موقدہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ رکھتے ہیں کہ جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی پڑھا اور کبھی چھوڑ بھی دی، کبھی پڑھا کبھی چھوڑ بھی دی۔ اور سنت موقدہ کون سی ہوتی ہے؟ جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہ رکھتے ہیں جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا، پابندی کے ساتھ پڑھا، سوائے بعض مرتبہ کے، یعنی چند مرتبہ کے ان کو نہ چھوڑا، یعنی بلا عذر ان کو نہ چھوڑا۔
اگر کوئی عذر پیش آتا پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان رکعتوں کو چھوڑتے، ورنہ حضور پابندی کے ساتھ ادا کرتے تھے، پابندی کے ساتھ۔ اور ان کا حکم یہ ہے ہمارے لیے کہ جو سنت موقدہ چھوڑے گا وہ اگر اس کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو پھر وہ سزا کا مستحق ہوگا، اور بعض سنتوں کو چھوڑنے پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں شفاعت کا مستحق بھی نہیں وہ بندہ ہوگا جس نے وہ سنتیں چھوڑی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سنت غیر موقدہ کا حکم یہ ہوگا کہ اگر بندہ پڑھ لیتا ہے تو کوئی بات نہیں، پڑھ لیتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھتا تو پھر اس کو ملامت اور سزا کا مستحق نہیں ہوگا۔ لیکن سنت موقدہ اگر چھوڑنے کی روٹین بنا لیتا ہے اور بلا عذر بھی سنت موقدہ چھوڑتا رہتا ہے تو پھر وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ اور پھر احادیث مبارکہ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی احادیث میں حضور نے فجر کی سنتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں گھوڑے روندیں پھر بھی تم فجر سے پہلی 2 رکعتوں کو نہ چھوڑو۔ حضرت ام حبیبہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو ظہر سے پہلی 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 4 رکعتوں کو پڑھتا ہے وہ آگ سے محفوظ رہے گا، آگ اس کو چھو نہیں سکے گی۔ اسی طرح ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اصل سے قبل جو سنتوں کو یعنی جو رکعتوں کو، اس وقت تو سنتوں کا جو ہے وہ سنت کہنے کا، ان رکعتوں کو سنت کہنے کا کوئی بھی ہمیں لفظ نہیں ملتا۔ یہ ساری چیزیں میں نے جیسے آپ کو بتایا فقہائے کرام نے امت کے لیے عمل میں آسانی کے لیے چیزوں کو مقرر کیا۔ اور پھر حضور نے فرمایا عصر کی سنتوں کے بارے میں، عصر کی رکعتوں کے بارے میں کہ جس نے عصر سے پہلے، عصر کے فرائض سے پہلے 4 رکعتوں کو پڑھا آگ اسے بھی نہیں چھو سکے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم فرائض کے علاوہ 12 رکعتیں ایسی ہیں کہ اگر تم اس پر مداومت اختیار کرتے ہو، ان کو پابندی سے ادا کرتے ہو تو اللہ رب العزت تمہارے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ اور پھر ظہر کے پہلی جو 4 رکعتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ جو ظہر سے پہلی 4 رکعتوں کو چھوڑے گا اس کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، اس کی میں شفاعت نہیں کروں گا۔ تو یہ احکامات اگر سنتیں کچھ بھی نہیں ہیں تو پھر اس طرح کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سنتیں نہیں پڑھتا اس سے ناراضگی کا کہیں اظہار فرمایا، جو فرائض کے علاوہ جو سنتیں جو رکھتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے اور جن کے بارے میں حضور نے ترغیب دی، پھر اس کا کیا معنی ہوگا اگر سنتوں کا سرے سے ہی انکار کرتے ہیں۔ تو فقہائے کرام نے ہماری سہولت کے لیے بڑے غور و فکر کیا، اور غور و فکر کرتے ہوئے حضور اور صحابہ کرام کے احکامات کے درجات متعین کیے، پھر درجات کو متعین کر کے ان پر حکم لگایا کہ نماز میں یہ چیز فرض ہے، یہ چیز واجب ہے، یہ چیز سنت موقدہ ہے اور یہ چیز سنت غیر موقدہ ہے۔ اور پھر سنت موقدہ کا حکم یہ رکھا کہ یہ واجب کے درجے پر آئے گی، اگر بندہ مسلسل چھوڑتا ہے، بلا عذر چھوڑتا جاتا ہے تو وہ ملامت کا بھی مستحق ہوگا اور سزا کا بھی مستحق ہوگا۔ لہذا سنت موقدہ کو نہ چھوڑا جائے۔ آج تو طبقہ ایک انکار ہی کر رہا ہے نا سنتوں کا، تو اگر سنتوں کا انکار کرنا ہے تو پھر یہ وعیدات کس کھاتے میں ڈالیں گے آپ؟ جی بخاری اور مسلم میں نہیں آئی، ارے بھائی دوسری کتابوں میں تو آئی ہے نا، دوسری احادیث میں تو آیا نا سنتوں کے بارے میں، وہ بھی تو احادیث ہیں، وہ بھی تو صحیح سند کے ساتھ ہیں، وہ ان کو کس کھاتے میں ڈالو گے اگر تم صرف بخاری اور مسلم کو ہی مانتے ہو؟ تو ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ہی فقہائے کرام نے ہمیں احکامات بتائے ہیں، اور اس پر عمل کرنا ہی ہمارے لیے آسانی بھی ہے اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا باعث بھی ہے۔ لہذا سنت موقدہ کو پابندی کے ساتھ ادا کرے، بلا عذر شرعی اس کو نہ چھوڑا جائے۔ اگر کوئی عذر ہو کبھی کبھار چھوٹ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، فرائض کی قضا ہوتی ہے، سنت موقدہ ہو یا غیر موقدہ ہو ان کی قضا نہیں ہوتی، وہ بعد میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ نوافل میں ہی شمار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔